جس طرح کے ہمارے ترجمہ کے اسباق چل رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے حوالے سے بات کی تھی، تو اسی میں سے اس میں اشارہ بھی جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں بھی ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک جز ہے، تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں، آسان ہے، لیکن پھر بھی بعض آسان چیزیں جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا الذی، اللذان، الذی اسم موصول ہے، تو بظاہر اس کے استعمال میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جو غلطی ہوتی ہے وہ اس کے استعمال میں اس طور پر ہوتی ہے کہ اس کو نکرہ کا صفت بنایا جاتا ہے، حالانکہ معرفہ کی صفت معرفہ ہوتی ہے، نکرہ کی صفت نکرہ ہوتی ہے، کہ اس بحث کو زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا، اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی غلطیاں پھر اس میں آتی، تو اس لیے جو مباحث بہت زیادہ آسان ہو تو ان پر بھی اچھی طرح توجہ دینی چاہیے۔ مثلا کہتے ہیں کہ وہ کتاب الذی انا قرأتہ، اب کتاب الذی انا قرأتہ یہ بالکل اردو کا ترجمہ ہے، وہ کتاب جو میں نے پڑھی تھی، لیکن یہ پورا غلط ہے، اس لیے کہ کتاب النکرہ ہے، تو پھر الذی اس کے بعد کیسے آیا؟ حالانکہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ الذی کی بجائے کہو کتاب قرأتہ، اب کتاب موصوف بن جائے گا اور قرأتہ اس کی صفت بن جائے گی، لیکن جو الذی لے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ اس میں اشارہ کے حوالے سے ہے، لیکن اور بہت آسان بھی ہے، لیکن پھر بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کی وجہ سے، ان پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس میں اشارہ کے بارے میں تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ تو معرفہ ہے، اور جب یہ معرفہ ہے تو اس کی جو مشار الیہ ہے وہ پھر معرفہ آنا چاہیے، اور اس کیوں معرفہ آنا چاہیے؟ اس لیے معرفہ آنا چاہیے کہ اس میں اشارہ موصوف کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس کا جو مشار الیہ ہوتا ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ صفت کے حکم میں ہوتا ہے، تو دونوں معرفہ ہونے چاہیے، یعنی اس میں اشارہ کا مشار الیہ معرفہ ہوگا جو اس کے بعد ذکر ہوگا۔ مثلا ھذا الکتاب، اب ھذا الکتاب میں ھذا اس میں اشارہ ہے اور الکتاب مشار الیہ ہے، اور الکتاب پر الف لام داخل ہے۔ اچھا، دوسری بات پر یہ ہے کہ ترجمہ کرتے وقت ہم پہلے ھذا اسم اشارہ کا ترجمہ کریں گے، اور اس کے بعد مشار الیہ کا ترجمہ کریں گے۔ ھذا الکتاب، وہی ترتیب ہوگی جو عربی زبان میں ہے وہ اردو میں بھی ہوگی۔ ھذا الکتاب، یہ کتاب، ھذا الکتاب، یہ کتاب۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ھذا الکتاب جب اسم اشارہ اور مشار الیہ واقع ہو قریب قریب، تو پھر یہ مرکب غیر مفید ہوتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کا مطلب یعنی یہ مرکب ناقص ہے، اور مرکب ناقص کا مطلب یہ ہے کہ جملہ مکمل نہیں ہے۔ اردو زبان میں جملہ مکمل ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں ہاں آ جائے، یہ اچھی کتاب ہے۔ اب ہے کا مطلب ہے کہ جملہ مکمل ہو گیا، چونکہ یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا، اس لیے اسم اشارہ اور مشار الیہ کا ترجمہ کر کے ہم ہے نہیں کہیں گے۔ ھذا الکتاب، یہ کتاب ہے، اس کے آخر میں ہم نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ آدھی بات ہے۔ ھذا الکتاب کبیر، ھذا الکتاب صغیر، یہ کتاب بڑی ہے، تو پھر کچھ لگانا پڑے گا تاکہ جملہ مکمل ہو جائے، تو اس چیز میں غلطی کی جاتی ہے، اور یہاں پر ہے لکھ دیا جاتا ہے، ان کے ہے نہیں لکھنا چاہیے۔ ھذا الکتاب، یہ کتاب، ھذا الکتاب، یہ کتاب۔ اچھا، آگے پھر یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسم اشارہ کو مضاف کی صفت بنائیں، آپ چاہتے ہیں کہ اسم اشارہ کو مضاف کی صفت بنائیں، تو پھر کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ مضاف کو لے آئیں گے، پھر مضاف الیہ کو لائیں گے، اور آخر میں اسم اشارہ آئے گا۔ مثلا کتاب زید، اب کتاب زید میں آپ چاہتے ہیں کہ کتاب کو موصوف بنائیں اور اس میں اشارہ کو اس کی صفت لائیں، تو آخر میں آپ ھذا لگا دیں، کتاب زید ھذا، کتاب زید ھذا، اس کا مطلب ہوگا زید کی یہ کتاب، کتاب زید ھذا،
زید کی یہ کتاب۔ تو اب ہمارا مقصد یہ تھا، کہ مضاف کیا ہے؟ وہ کتاب ہے کہ مضاف کی صفت بنایا جائے، کس کو؟ ھذا کو۔ تو اس کا آسان طریقہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مضاف الیہ کے بعد اسم اشارہ کو ذکر کریں۔ اب دیکھو کتاب زید مضاف الیہ مل کر کے موصوف بن جائیں گے، ھذا اس کی صفت بن جائے گی، اور ھذا کس کے بعد آیا ہے؟ زیدن کے بعد، اور زیدن اس کلام میں مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ تو دوبارہ سن لیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسم اشارہ کو مضاف کا صفت بنائیں تو اس کو مضاف الیہ کے بعد ذکر کریں، ڈائریکٹ مضاف کے بعد آپ ذکر نہیں کر سکتے، ورنہ تو وہی اسم اشارہ پر خود مضاف الیہ بن جائے گا، وہ صفت نہیں رہے گا۔ اب کتاب ھذا، اس کی کتاب، اب دیکھیں یہ مضاف الیہ بن گئے، تو اگر آپ اس کو صفت بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو مضاف الیہ کے بعد ذکر کریں گے۔ اب کچھ مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ ھذا التقریر مہم جدا، ھذا التقریر مہم جدا، اب ھذا اسم اشارہ ہے، یہ رپورٹ بہت اہم ہے، ھذا التقریر مہم جدا، یہ رپورٹ بہت اہم ہے۔ تقریر آپ جانتے ہیں میڈیا کی رپورٹیں آتی ہیں، اور بھی تقریر الطبی، میڈیکل رپورٹ، اس کو بھی تقریر کہتے ہیں، رپورٹ۔ تلک الحادثۃ اثرت فی الرأی العام، وہ حادثہ عوامی رائے پر اثر انداز ہوا، وہ حادثہ عوامی رائے پر اثر انداز ہوا، الرأی العام، عوامی رائے۔ اچھا، هذه القناة تبث الأخبار على مدار الساعة، هذه القناة تبث الأخبار على مدار الساعة، یہ چینل 24 گھنٹے خبریں نشر کرتا ہے، هذه القناة، یہ چینل تبث نشر کرتا ہے، الاخبار خبریں، على مدار الساعة 24 گھنٹے، ہر گھنٹہ، جب ہر گھنٹہ نشر کرے گا تو ظاہر ہے وہ 24 گھنٹے ہوں گے پھر، تو یہ چینل 24 گھنٹے خبریں نشر کرتا ہے۔ ذلك البيان أثار جدلا واسعا في المجال الإعلامي، ذلك البيان أثار جدلا واسعا في المجال الإعلامي، وہ بیان میڈیا کے میدان میں وسیع بحث کا سبب بنا، جدل واسع، اس پر بحث و مباحثہ ہوا، اس پر اختلاف رائے ہوئے، ایک دوسرے پر تنقید کی گئی، جدل واسع، بہت زیادہ اس پر اختلافات ہوئے، اور المجال الاعلامی، میڈیا کا میدان۔ هذا المسؤول يتحدث إلى الصحافة بشفافية، هذا المسؤول يتحدث إلى الصحافة بشفافية، یہ افسر صحافت سے یا صحافیوں سے کھلے انداز میں بات کر رہا ہے، یہ افسر صحافت سے، پریس سے اور صحافیوں سے کھلے انداز میں بات کر، شفافیت یعنی اس میں کچھ چھپا نہیں رہا ہے، شفافیت کے ساتھ سچ سچ بتا رہے کہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور بہت آسان ہے، درس سہل جدا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔